زلیخا کی سازشوں اور مکاریوں کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں بند تھے اور عزیز مصر کا بھی یہی فیصلہ تھا تاکہ مصر میں ہو رہے باتیں اور فتنوں کو دبایا جا سکے۔ قید خانے کے اندر بھی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی دین کی تبلیغ کرتے رہے اور قیدیوں کو توحید، اچھے اخلاق اور اعمال صالح کی دعوت دی۔ تمام قیدی حضرت یوسف کے حسن اخلاق اور آپ کے کردار کے گرویدہ ہو گئے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نہایت ہی ادب و احترام کیا کرتے تھے اور آپ کو ایک برگزیدہ شخصیت مانتے تھے۔ اتفاقاً حضرت یوسف جس دن قید خانے میں داخل ہوئے اس دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم بھی اس قید خانے میں لائے گئے۔ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ ایک رات ان دونوں قیدیوں نے جیل میں خواب دیکھا جس سے وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہیں پتہ چلا کہ حضرت یوسف خواب کی تعبیر بتایا کرتے ہیں اور تمام تعبیریں صحیح ثابت ہوا کرتی ہیں، لہٰذا ان دونوں نے حضرت یوسف سے اپنا اپنا خواب بیان کیا۔ پہلے قیدی کا خواب یہ تھا کہ وہ شراب کا رس نچوڑ رہا ہے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر یہ بتائی کہ تم اس الزام سے بری ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو کر اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے۔ دوسرے قیدی نے بتایا کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہیں اور اسے پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ لہٰذا کچھ ہی دنوں بعد جب مصر کی عدالت میں یہ مقدمہ چلا تو مشروب پلانے والے ملازم پر جرم ثابت نہ ہو سکا اور باورچی مجرم ثابت ہوا، جس کے تحت باورچی کو سزائے موت سنائی گئی اور مشروب پلانے والے کو بری کر دیا گیا، یہاں تک کہ دوبارہ وہ اپنے عہدے پر بحال ہو گیا۔ جب مشروب پلانے والے اس ملازم کو قید سے بری کیا جا رہا تھا تو حضرت یوسف نے اس قیدی سے کہا تھا کہ جب تو رہا ہو کر بادشاہ مصر کے دربار میں جائے تو میری بے گناہی کے لیے انہیں یقین دلانا اور بتانا کہ میں بغیر کسی جرم کے اس قید خانے میں بند ہوں۔ لیکن قید خانے سے رہا ہونے کے بعد وہ خادم حضرت یوسف سے کیا گیا وہ وعدہ بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس تک جیل خانے میں یوں ہی قید رہے۔ قید خانے میں کئی عرصے گزر گئے، یہاں تک کہ ایک عرصے بعد مصر کی تخت پر ایک بادشاہ جس کا نام ملک الریان تھا تخت نشین ہوا۔ وہ ایک نیک صفت بادشاہ تھا۔ بادشاہ نے ایک رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائے نگل رہی ہیں اور فصل کی 7 بالیں بڑی ہیں اور 7 بالیں سوکھی ہیں۔ بادشاہ اس خواب سے بہت پریشان ہوا، لہٰذا اس نے تمام کاہنوں کو اپنے دربار میں جمع کیا، انہیں اپنا خواب بیان کیا اور ان سے اس کی تعبیر پوچھی۔ کاہن بھی اس خواب کو سن کر سوچ میں پڑ گئے اور غور و فکر کے بعد بادشاہ کو بتایا کہ یہ ایک بے معنی خواب ہے جو آپ کی ذہنی پریشانی کا سبب ہے۔ لیکن بادشاہ کو یقین تھا کہ اس خواب میں کوئی پیغام ضرور پوشیدہ ہے جو خداوند کی طرف سے اسے بتائی جا رہی ہے۔ اسی دوران دربار میں موجود شراب پلانے والے خادم کو حضرت یوسف کی یاد آ گئی جنہوں نے جیل میں اسے آزاد ہونے کی پیشن گوئی کی تھی، لہٰذا اس نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق آگاہ کیا اور بتایا کہ قید خانے میں ایک ایسا قیدی ہے جو علم و حکمت کا بادشاہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بتائیں گے۔ چنانچہ بادشاہ مصر نے اس خادم کو جیل بھیجا تاکہ وہاں جا کر وہ حضرت یوسف کے سامنے اس خواب کو بیان کرے۔ وہ خادم جیل پہنچا اور حضرت یوسف کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے بادشاہ کا خواب بیان کیا۔ اس پر حضرت یوسف نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تمہارے ملک میں خوشحالی رہے گی اور 7 سال سخت قحط سالی پڑے گی، پھر 1 سال خوشحالی آئے گی، بارش بکثرت ہوگی اور پھل بھی بکثرت پیدا ہوں گے۔ واپس آ کر خادم نے بادشاہ کے سامنے تعبیر بیان کی تو بادشاہ حیران رہ گیا اور اسے یہ تعبیر بہت ہی معقول معلوم ہوئی، لہذا بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس قیدی کو میرے پاس لاؤ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔
جب قاصد جیل پہنچے اور حضرت یوسف کو بادشاہ کا پیغام سنایا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے بادشاہ سے جا کر کہو کہ اس معاملے کی تحقیق کروائے کہ ان عورتوں کا کیا قصہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب سے خوب واقف ہے۔ جب قاصد نے یہ پیغام بادشاہ کو پہنچایا تو بادشاہ نے اپنے درباریوں سے ان عورتوں کے متعلق پوچھا، لہذا انہوں نے بادشاہ کو 7 سال پہلے ہونے والے اس حادثے کے بارے میں بتایا جو گورنر مصر پوتیفار کے محل میں پیش آیا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس معاملے پر دوبارہ کارروائی کی جائے اور تحقیق کی جائے کہ اصل میں مجرم کون تھا۔ لہذا عزیز مصر اور زلیخا کو دربار میں بلایا گیا، ساتھ ہی ان عورتوں کو بھی دربار میں حاضر کیا گیا جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور انہیں زنا کرنے کی دعوت دی تھی۔ ان عورتوں نے دربار میں یہ گواہی دی کہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ پوتیفار بھی سر جھکائے خاموش کھڑا تھا، اور پھر زلیخا نے کہا کہ حق تو ظاہر ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے ورگلایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے جس نے قید خانے میں بے قصور 7 سال گزار دیے۔ اب اہل مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی صاف ہو چکی تھی، لہذا بادشاہ نے حکم دیا کہ پوری عزت و تکریم کے ساتھ یوسف کو قید خانے سے شاہی محل لایا جائے۔ حضرت یوسف دربار میں تشریف لائے اور شاہ مصر نے نہایت ہی گرم جوشی سے آپ کا استقبال کیا اور عزت و احترام کے ساتھ اپنے تخت پر بٹھایا۔ حضرت یوسف نے شاہ مصر سے کہا کہ اگر تم اس قحط سے بچنا چاہتے ہو جو مسلسل 7 سالوں تک مصر پر آنے والی ہے تو تمہیں ملک کے بہترین انتظامات کرنے ہوں گے۔ حضرت یوسف نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ قحط سے بچنے کے لیے غلہ جمع کروائیے اور 7 سالوں تک کثرت سے مصر میں کاشتکاری کی جائے تاکہ تمام اناج کو محفوظ کی جا سکے، اور قحط کے دنوں میں ان ذخیروں سے عوام میں مفت غلہ تقسیم کیا جائے۔ بادشاہ نے سوچا کہ یہ انتظامات اور ذمہ داری کون اٹھائے گا۔ اسے یہ علم ہو چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام ایک دانا اور عقلمند شخص ہیں، لہذا اس نے حضرت یوسف کو یہ پیشکش کی کہ آپ کو میں مصر کا خزانچی بنانا چاہتا ہوں اور اب سے زراعت کے تمام انتظامات آپ دیکھیں گے۔ لہذا اس عہدے پر فائز ہوتے ہی حضرت یوسف نے نہایت ہی حکمت سے کام لیا اور خوشحالی کے 7 سالہ دور میں ملک کے تمام اناج کو غلے میں جمع کروایا، جبکہ عوام کو کم سے کم اناج دیا گیا، ساتھ ہی انہیں کم سے کم غلہ خرچ کرنے کی تلقین کی گئی۔ اس طرح جیسے ہی 7 سالوں بعد حضرت یوسف کی تعبیر سچ ثابت ہوئی اور قحط کا زمانہ شروع ہوا تو آپ نے گودام میں جمع کیے ہوئے ان اناج کو عوام میں مفت تقسیم کیا۔ اس طرح قحط کے ان دنوں میں مصر کے عوام محفوظ ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کے اخلاق و کمالات سے نہ صرف مصر کے بادشاہ بلکہ مصر کی عوام بھی متاثر تھی اور سب لوگ آپ کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ 1 سال بعد بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ کو عزیز مصر کے عہدے پر فائز کرتے ہوئے آپ کی تاج پوشی کی، نیز ملک کے تمام خزانے اور انتظامات آپ کو عطا کر دیں۔ وہ بچہ جو کبھی صحرا کے ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا اور جسے مصر کے بازار میں بطور غلام بیچا گیا تھا، اب وہ مصر کے تخت پر جلوہ افروز تھا۔